ڈیر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ کی خیریت ہے؟ میں کہ کھوکر صاحب ہیں، ان سے بھی ایکسپرٹ رائے جی دیں کہ ضرور. آپ جو ہے پروگرام میں تو بات نہیں کی، لیکن آؤٹ آف پروگرام آپ نے بات کی کہ جی یہ ملٹری کورٹس کے جو وہ ہے کیس کیوں نہیں، جو کیس چلایا جا رہا ہے نو کے، تو اس میں کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں؟ دیکھیں سر 1952 میں اور 1968 میں ہزاروں کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے مطلب آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کے ٹرائی کیے، کسی کو بری کیا اور انہوں نے کسی کو سزا دی. ہزاروں کیسز یہ ہوئے ہیں اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد جو دوسرا ہوا ہے سر کہ 2015 میں 11 ججز نے ڈیسیژن دیا، 11 ججز نے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا کہ آپ کے جو آرمی کورٹس ہیں وہ سویلین کے ڈیسیژن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2017 میں 5 ججز نے یہ ویلیڈیٹ کیا. مطلب اٹ از ڈیسائیڈڈ. یہ پہلے پریسیڈنٹس آر دیئر وین اے پریکٹس از بین ڈن. مطلب ان دا پاسٹ کتنے کیسز ہوئے، ہزاروں کیسز ہوئے، لوگوں کو سزائیں ہوئیں، لوگ معاف کیے گئے. آج ایک فیصلہ آیا ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلین کو ٹرائی نہیں کر سکتی. اب یہ بتائیں سر کہ ملٹری کے اندر سویلینز کام کرتے ہیں، مطلب کین دے ٹرائی دیم؟ اگر وہ کوئی ٹریزن کرتے ہیں، کوئی ایسا کرتے ہیں، اگر یہ سب سول کورٹس میں جانا ہے تو دہشت گردوں کو کس طرح چھوڑا جاتا ہے سول کورٹس میں سی آر پی سی کے تحت آپ اور میں بہتر جانتے ہیں. اور جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر رہا ہے، جو جی ایچ کیو پہ حملہ کر رہا ہے، جو آپ کی فوج کے شہیدوں کے تصویریں جلا رہا ہے، میں اسے پاکستانی نہیں کہتا. نہیں، وہ پاکستانی تھے، افغانی تھے، کون تھے؟ سر دیکھیں، اگر وہ پاکستان کا لبادہ انہوں نے اوڑا بھی ہوا تھا، ایک پاکستانی جو ہے اپنی جان دینے والی، شہادت دینے والی، سر دیکھیں وہ تو ہے نا ایجنسیز کا کام، وہ ڈھونڈیں. اگر آپ انہیں ڈھونڈنے دے تو اگر آرمی ٹرائی نہیں کر سکتی ان کو پکڑ ہی نہیں سکتی، ان کو سن ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ پھر آپ نے کروایا ہے. آپ ان کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں بات عمران خان صاحب کی نہیں کر رہا، میں بات ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے جا کے حملہ کیا ہے، جو پریکٹیکلی ویڈیو کیمروں میں آئے. کہا جاتا ہے نا عمران خان نے کروایا ہے. عمران خان ہوگا نا 109 میں ہوگا نا سر، ابیٹمنٹ میں ہوگا نا سر، وہ خود تو جا کے اس نے حملہ نہیں کیا. لیکن جن لوگوں نے پریکٹیکلی وہاں جا کے حملہ کیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہے اور انہوں نے آرمی کی اہم تنصیبات پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، مطلب ان کو اگر آرمی ٹرائی نہیں کر سکتی، اٹ مینز آر وی سنسیئر ٹو پاکستان. اور دوسرا مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی اپیل کریں، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اگلی اپیل میں یہ جج نہیں ہوں گے، نئے ججز ہوں گے اس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، اور اس طرح کے پہلے بھی فیصلے ہوئے ہیں. لیکن میرا مطالبہ یہ ہے جو بھی نئے ججز آئیں، احسان کوکر صاحب ہیں جی پاکستان کی لینا، ان سے مشورہ لینا، وہ پاکستان کی سیکیورٹی جو رسک میں ڈالی جا رہی ہے، کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں سر، جو آرمی میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اگر سول کورٹس ٹرائی کریں گی تو آرمی کا آپ کنٹرول ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جو کچھ ہوا ہے، جو فوج کے خلاف ایک وہ چلا، تو میں نے ایک مطالبہ رکھا. میں نے کہا جی، دوست بہت سارے کہہ رہے تھے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے پی ٹی آئی کو. میں نے کہا جی اگر لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو دینا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر انڈیا سے بی جے پی کو منگوا کے ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، ان کو بھی الیکشن لڑائیں. اس لیے کہ دونوں ہی پاک فوج کے خلاف ہیں، دونوں ہی پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں. جو پاک فوج کو گالیاں دے، جو پاک فوج کے خلاف سازش کرے، پاک فوج کی اہم تنصیبات پہ حملہ کرے، اگر میڈیا، کوئی اینکر یا کوئی سیاستدان یہ کہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں اور ملک کا دوبارہ انہیں وزیر اعظم بنا دیں، تو پھر پاک فوج کو کہیں روانہ کر دیں. جو آپ کا اس وقت فلسطین میں فوج نہ ہونے کی وجہ سے حشر ہو رہا ہے،
اگر آپ کی فوج بیک آؤٹ کر جائے، اگر آپ کی فوج انڈیا کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو، روز شہادتیں نہ دے، تو یہ بتائیں انڈیا آپ کا اس سے برا حال کرے گا جو اس وقت وہاں فلسطین میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے؟ اور یہ امید نہ رکھیے گا کوئی ملک آپ کو بچانے آئے گا. لہٰذا اپنی فوج کو خود مضبوط کریں. آپ کی فوج یہ چاہتی ہے کہ آپ کی عوام بیک پہ کھڑی ہو. پہلے سر ایک بہت بڑا ایک ظلم ہو چکا ہے کہ ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج کو کہا کہ جی یہ میر صادق ہیں، میر جعفر ہیں، اور یہ جناب ان کو کہا کہ جی جو جنرل ہیں وہ اور ہیں اور جو آپ کے سپاہی ہیں وہ اور ہیں. پہلے ان کی ڈویژن کرنے کی کوشش لیکن کی. لیگل جی میرے کچھ سوالات ہیں ان ججز کے ساتھ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ایچ کیو راول پنڈی کور کمانڈر لاہور پر حملہ ہوا، ایئر فورس بیس میاں والی پر حملہ ہوا، آئی ایس آئی سول لائنز فیصل آباد پر حملہ ہوا، اور حمزہ کیمپ پر حملے ہوئے، اور ان سب کو یہ سب لوگ ان کی تحویل میں ہیں جنہوں نے حملے کیے. کیا ان سب کو اب جیلوں میں بھیج دیا جائے اور سول عدالتیں یہ سنیں گی؟ جبکہ سول عدالتیں پہلے ہی ایسے مقدمات میں لوگوں کو بری کر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونے والے فیصلوں میں سپریم کورٹ نے نہیں بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ڈیو پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کی اور اس کو لے کے چلنے کو تسلیم کیا ہے. اور یہ فیصلہ جو 2013 میں ہوا کہ آپ کورٹس جو ہیں سول کورٹس آرمی کورٹس جو ہیں وہ ٹرائی کر سکتی ہیں، 17 میں ہوا، 15 میں 11 ججز نے کیا، 17 میں 5 ججز نے کیا. یہ اس کے کنٹرڈکٹری فیصلہ کس لحاظ سے آیا ہے؟ کیا یہ اس ملک کو سیکیورٹی رسک میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کسی کے اعلی کار ہیں؟ اور پاک آرمی ایکٹ جو ہے 52 اور 67 کا، ہزاروں سویلینز کو ملٹری لا میں اس میں 52 اور 67 میں ٹرائی کیا گیا. اور اچھا سویلینز جو آپ کے آرمڈ فورسز ہیں اس میں اہم تنصیبات میں کام کرتے ہیں، کل کو کوئی سنجیدہ جرم وہ کر دیں تو کیا ان کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا؟ 9 مئی کے ملزمان جو سول عدالتوں کے مجرم میں ہیں، مجرموں نے جو چھوٹ گئے، اگر وہ چھوڑ دیے گئے تو عوام کا انصاف سے اعتماد ختم ہو جائے گا. دہشت گرد جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور جرائم جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوراً اس کی اپیل کریں، اور پاکستان کے قانون اور آئین کے تناظر میں اس قانون کی حقیقت اور حیثیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کتنا ہی جھوٹ. آخری بات، ماضی میں جو فوجی تنصیبات ہیں، جی ایچ کیو، کراچی ایئرپورٹ، بڈھ پیر میں حملے ہوتے رہے، تمام فوجی عدالتوں میں یہ سارے کیس چلے ہیں، اور اگر ان میں وہ چلے ہیں، ان میں لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، تو آج کیا ان لوگوں کے بچوں سے، ماں باپ سے پھر معافی مانگی جائے گی جن کو سزائیں دی گئی ہیں؟ یہ سب لیجیٹیمیٹ نہیں تھا. میرا آخر میں صرف آپ کو ایک مطالبہ یہ ہے کہ پوری قوم اس فیصلے کے خلاف کھڑی ہو جائے، اور یہ جو ایک ایسے شخص جس نے لنڈن میں یہودی کی سپورٹ کی میئر کے الیکشن میں، جس نے چیف آف آرمی سٹاف کو میر صادق اور میر جعفر کہا، جس نے ایشو کھڑا کیا سائفر کا اور اس ملک کو شرمندہ کیا، جس نے سی پیک روکا، میسج دے دیا. اور آخری بات جو کر کے میں اجازت اس بات پہ چاہتا ہوں کہ جو ایک طوفان ہوا تھا شروع، جس میں خان صاحب ہر وقت بات کرتے تھے اس کے خلاف کہ جی فوج کے خلاف، اور اس کو بائی کیا نوجوان نسل نے، اور آج نوجوان نسل برا بھلا کہتی ہے فوج کو. یہ تحفہ جو ہے یہ خان صاحب کا دیا ہوا ہے، اور اگر آپ فوج کو کمزور کریں گے تو پاکستان کو کمزور کریں گے. اور سمجھ لیں کہ آئندہ وقت میں آپ جو ہے وہ فلسطین بننے والے ہیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، سنبھل جائیں. اور آخر میں اپیل گورنمنٹ کو چاہیے کل کرے، اور جو ججز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن ججز خان صاحب کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر سپریم کورٹ کا ایکشن لینا چاہیے.